علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی آدمی بات کر کے ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تم میں سے اکیلے میں کوئی بات کہے اور بات کے دوران یا بات کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی سن نہ لے، تو وہ اگرچہ منہ سے نہ کہے کہ یہ کسی سے نہ کہنا، مگر اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ یہ بات رازداری کی ہے، یہ بات امانت ہے، راز کی بات ہے، لہٰذا اسے امانت سمجھو اور اس کا راز ظاہر نہ کرو، کسی سے یہ بات نہ کہو۔ کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ غیبتوں، گناہوں کی عادتوں سے توبہ کیجیے، سدھرنے کے لیے خوب کوشش فرمائیے، سدھرنے کی دعا سے بھی ہرگز نہ اکتائیے۔ یوں بھی دل تھوڑا مت کیجیے کہ میں تو اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، مگر میری اصلاح نہیں ہو پاتی، فوری طور پر توبہ کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، توبہ کرنے سے ہرگز نہ اکتائیں، ہر دم توبہ کیے جائیں، انشاءاللہ ضرور ضرور کرم ہو جائے گا۔ نیک بندے عمر بھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہتے تھے، کبھی بھی نہیں اکتاتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، سیدنا شیخ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 برس اللہ پاک سے توبۃ النصوح نصیب ہونے کی التجا کی۔ 30 برس کے بعد میں اپنے دل میں متعجب ہوا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے پروردگار، مجھے 30 برس ہو چکے ہیں، میں تجھ سے صرف ایک حاجت کے لیے التجا کرتے ہوں، لیکن تو نے ابھی تک وہ میری حاجت پوری نہیں فرمائی۔ جب میں سویا تو خواب میں ایک شخص دیکھا جو مجھے کہہ رہا تھا، تو اپنی 30 سالہ دعا پر تعجب کرتا ہے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ تو کتنی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ پاک تجھے اپنا دوست بنا لے۔ کیا تو نے اللہ کریم کا یہ ارشاد نہیں سنا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے کہ عنقریب گناہوں پر اصرار کرنے کے مرض کا تمہارے دل سے خاتمہ ہو جائے گا اور گناہوں کی نحوست کا بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے گا، اور گناہوں کی وجہ سے جو قساوت قلبی یعنی دل کی سختی پیدا ہوتی ہے، اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھو، کیونکہ بعض صالحین نے فرمایا کہ بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے گھبراہٹ نہیں ہوتی اور عبادت کے لیے موقع نہیں ملتا، نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی نصیحت اور بیان، درس و تدریس، قرآن و حدیث کی باتیں یہ دل پر اثر نہیں ہوتی۔ اے عزیز، کسی گناہ کو معمولی نہ خیال کر اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو تائب گمان نہ کر، یعنی توبہ کرنے والا گمان نہ کر۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس بعض اوقات ایک گناہ کی وجہ سے کتنے عرصے کے لیے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، ایک بار بدنگاہی کرتا ہے تو ایک سال کے لیے اللہ پاک اسے تہجد کی سعادت سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی اپنی نحوست ہے، گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بندہ نفلی عبادات سے یہاں تک کہ فرض عبادت سے بھی بعض اوقات وہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے گھر کی حاضری کی بھی توفیق نہیں عطا فرماتا۔ اگر نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی یا نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، نفلی عبادت میں سستی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار درود پاک میں سستی ہو رہی ہے، روز نیت کرتے ہیں کر نہیں پاتے، تو یہ سمجھ جائیں کہ میرے گناہوں کی نحوست ہے کہ مجھے نیک کاموں کی توفیق نہیں مل رہی، تو گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال کی کوشش کریں، انشاءاللہ عبادت پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن توبہ ضروری ہے، سچی توبہ کریں اور پھر عبادت میں لگ جائیں تو انشاءاللہ نفلی عبادات اور عبادت پر کثرت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔